ابھی کی صورتحال کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ابھی تک کی کیا صورتحال ہے، علی امین گنڈا پور کہاں پر ہیں، محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں، ثبوت لے کے آئے ہیں، ان کے ثبوتوں پہ بھی ہم کیا کہیں، اس حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں جنہیں اٹھایا گیا تھا، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، ابھی تک نہیں پتہ کہاں پر ہیں، احتجاج کہاں تک پہنچا ہے، تحریک انصاف کے کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور کیا ابھی احتجاج جاری ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی ڈی چوک سے آ رہا ہوں، ابھی وہاں کی صورتحال دیکھ کر آ رہا ہوں، آپ کو آگاہ کرتا ہوں ابھی تک کی کیا صورتحال ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کی۔ آپ کو پتا کہ علی امین گنڈا پور کل ڈی چوک پہنچے، وکٹری کا نشان بنایا، اس کے بعد وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ کے پی ہاؤس چلے گئے اور جب وہ کے پی ہاؤس میں جاتے ہیں، رات کی فوٹیجز سامنے آتی ہیں، جس طرح رینجر کے پی ہاؤس میں گھسی، جس طرح سی این سی میں گھسی اور کے پی ہاؤس میں گھس کے جس طرح دروازے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئیں، اور علی امین گنڈا پور کی جو پرسنل بل پروف گاڑی ہے، جو حکومت کی طرف سے ملتی ہے، جو کے پی حکومت کی آفیشیل گاڑی ہے، جس طرح اس کے شیشے توڑے گئے، باقی تمام جو گاڑیاں ہیں ان کے شیشے توڑے گئے، اور جو وہاں ظلم ہوا، جو ستم ہوا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح علی امین گنڈا پور کی گاڑی کے شیشے توڑے جاتے ہیں، کس طرح یہ کے پی ہاؤس کے دروازے توڑے جاتے ہیں، کھڑکیاں توڑی جاتی ہیں، اور علی امین گنڈا پور کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ ظلم یہ ہے، اور میں کیا کہوں اس پہ، کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو غائب کیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں پتہ کہاں پر ہیں، کہاں لے کر گئے ہیں، کیوں لے کر گئے ہیں، کس مقدمے میں لے کر گئے ہیں، کیا کس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے، کیا دفعات لگائی گئی ہیں، نہیں پتہ۔ اور ایون کہ جو ادارے ہیں، ایون کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ملک کے کسی ادارے کے پاس علی امین گنڈا پور نہیں ہے۔ محسن نقوی کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، محسن نقوی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور پاکستان کے کسی بھی ادارے کی حراست میں نہیں ہے۔ جب خیبر پختونخوا ہاؤس پر چھاپا مارا جا رہا تھا تو وہ مرکزی دروازے سے فرار ہو گئے تھے۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ مرکزی دروازے پہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، رینجر ہے، اسلام آباد پولیس ہے، ایف سی ہے، تو علی امین گنڈا پور وہاں سے کس طرح فرار ہو سکتے ہیں؟ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر ایک کہانی مرتب کی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کو کے پی ہاؤس سے اٹھایا گیا، کے پی ہاؤس سے اغوا کیا گیا، اور آج جس طرح خیبر پختونخوا اس پہ آواز اٹھا رہا ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کے پی ہاؤس سے فرار ہو گئے جب چھاپا مارا جا رہا تھا۔ دیکھیں، بات سنیں کہ جب رینجر باہر موجود تھی، جب چھاپا مارنے کے لیے موجود تھی، تو علی امین گنڈا پور ان کے سامنے سے فرار ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوٹیجز بھی ہیں، ہمارے پاس پروف بھی ہیں، اور یہ پروف شیئر کرتے ہیں۔ ایک تصویر، پہلی تصویر آپ دیکھیں، یہ اندر جانے کی ہے جس میں علی امین گنڈا پور کو مار کیا گیا ہے۔ دوسری تصویر، پتہ نہیں کون بندہ ہے جس کو علی امین گنڈا پور بنا دیا گیا ہے۔ آپ ہائٹ کا فرق دیکھیں، آپ پیٹ کا فرق دیکھیں، آپ بالوں کا فرق دیکھیں، اور اس بندے کو، یہ جو سکائی بلو میں ہے، اس کو علی امین گنڈا پور بنا دیا کہ یہ فرار ہو گیا۔ بھئی نقل بھی کرنی ہے، کچھ عقل سے کرو۔ اور یہ اس ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، اس ملک کا وزیر داخلہ ایک اسٹیٹ میں ایک وزیر اعلیٰ کو غائب کر دیا گیا ہے، اور کسی اور بندے کی تصویر دکھا کے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور ہے جو فرار ہو گیا تھا، اور ہمارے سامنے فرار ہوا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کیا کرنے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، سماعت مقرر ہو گئی ہے علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے۔ دیکھیں، یہ ظلم ہے، ستم ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو غائب کر دیا گیا ہے، تو اس ملک میں ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے، اس ملک میں ایک عام شخص کی کیا حیثیت ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں سماعت مقرر ہو گئی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سماعت کریں گے، کورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور پوچھا جائے گا کہ علی امین گنڈا پور کہاں پر ہیں، انہیں فوراً سے بازیاب کیا جائے۔ اس کے علاوہ پشاور میں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جرگے بیٹھنے لگے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہاتھ ڈالا گیا ہے، یہ ایک فرد واحد پہ نہیں ڈالا گیا،
بلکہ ایک صوبے کے ریپریزنٹیٹیو پہ ڈالا گیا ہے، اس شخص پہ ڈالا گیا ہے جس پہ تمام صوبے کے ایم پی ایس نے اعتماد کیا، یعنی اس صوبے نے اعتماد کیا اور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ سو خیبر پختونخوا میں جرگے بیٹھنے لگے ہیں، خیبر پختونخوا کے جرگے یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ اگر علی امین کو فوراً سے رہا نہ کیا گیا تو تمام لوگ ڈیچو کی جانب رخ کریں گے، قبائل لوگ ڈیچو کی جانب رخ کریں گے، خیبر پختونخوا باہر نکلے گا، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہو گیا اور پھر کسی سے یہ جو ہونے والا ہے یہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ اعظم سواتی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں عمران خان کی بہنیں، دیکھیں عمران خان کو گرفتار کیا گیا، 1 سال سے زائد عمران خان جیل میں ہیں۔ عمران خان کے جو بانجے ہیں حسان نیازی ملٹری کورٹ میں ہیں، عمران خان کی جو وائف ہیں، عمران خان کی بیگم اہلیہ، وہ اس ٹائم جیل میں ہیں۔ عمران خان کی 2 بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان، وہ جیل میں ہیں، انہیں اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ ابھی تک نہیں پتا کس تھانے میں لے کر گئے ہیں، کن مقدموں میں نامزد کیا ہے، کہاں لے کر گئے ہیں، کہاں چھپا کے رکھا ہے، کہاں انہوں نے کس حال میں رکھا ہے، نہیں پتا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان ہمیشہ ڈٹ کے بولتی تھیں اور جس طرح دلیرانہ انداز میں بولتی تھیں آپ سب نے سنا ہوگا، بہت سی پریس کانفرنسز سنی ہوں گی۔ سو ابھی تک علیمہ خان کا نہیں پتا، عظمیٰ خان کا نہیں پتا۔ باقی کل رات کو رینجر نے آپریشن کیا، رینجر سڑکوں پہ گھوم رہی تھی ڈیچو کے ارد گرد، اور جو بھی نظر آتا تھا تحریک انصاف کا کارکن اسے اٹھا لیا جاتا تھا، گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ بختر بند گاڑیاں گھوم رہی تھی، سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سینکڑوں کارکنان ابھی تک گرفتار ہیں، کسی مقدمے میں نہیں پتا کہ کس مقدمے میں ڈالا گیا ہے، کب پیش کرنا ہے، کہاں لے کر گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز جنہیں اٹھایا گیا ہے ان کا نہیں پتا، بہت سے لوگ جو خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے گرفتار ہیں، ان کا نہیں پتا کہ کہاں پہ لے کر گئے ہیں، کن مقدموں میں نامزد کیا ہے۔ اور کل ایون کہ یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا پولیس سرکاری اسلحے کے ساتھ جتھے کے ساتھ آ رہی تھی، خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ گرفتار کیے گئے جو سیول میں تھے، اور جو خیبر پختونخوا کے اطلاعات کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں بیرسٹر سیف کہ وہ سیول میں نہیں تھے بلکہ وہ وردی میں تھے اور وہ اپنے منسٹر کے ساتھ ڈیوٹی میں تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سو اس طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس وجہ سے ہیں کہ اس ٹائم ملک کی یہ صورتحال ہے، اس ٹائم ملک اس سچویشن سے گزر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں احتجاج کی۔ احتجاج جو تحریک انصاف نے کیا ڈی چوک پر اور ابھی تک جاری ہے، ابھی اس طرح جاری ہے کہ بہت سے کارکنان جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح آپریشن کیا جا رہا تھا، جس طرح گرفتار کیا جا رہا تھا ٹولیوں کی صورت میں، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے، لیکن ابھی آگے کیا لاحمل پارٹی طے کرتی ہے، کس طرح احتجاج کرنا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف بھی بیٹھ رہی ہے، تحریک انصاف حکمت عملی بنانے لگی ہے۔ باقی تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان اس ٹائم اسلام آباد میں ہیں، بہت سے کارکنان انتظار کر رہے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ پشاور میں بھی احتجاج ہونے جا رہا ہے علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے۔ سو احتجاج کی یہ صورتحال ہے کہ کل رات کو شیلنگ کی گئی، زبردست شیلنگ کی گئی، شدید شیلنگ کی گئی، لیکن کارکنان جو تھے وہ منتشر ہو گئے، اور ابھی جو ڈی چوک ہے وہاں جو ڈی چوک وہ کلیئر ہے۔ سو تحریک انصاف کے کارکنان انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح باہر نکلنا ہے، اسٹریٹجی کیا ہونی ہے، کس طرح باہر نکلا جائے گا، ابھی اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس ٹائم بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہیں، بہت سے لوگ اس ٹائم بھی مختلف جگہ پر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ پارٹی اس پہ کیا لاحمل طے کرتی ہے، پارٹی اس پہ کیا کرتی ہے۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب تحریک انصاف کس قدر احتجاج کرتی ہے، کتنا احتجاج ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور وہاں آپ کو پتہ ہے جو پھر تقاریر ہوتی ہیں، پھر یہ ترلے منتیں کرتے ہیں کہ براہ مہربانی آپ اس طرح نہ بولیں۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔